اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی سورۃ الدخان کی ابتدائی 6 آیات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آیا یہ جو شعبان کی نصف ہے یعنی 15 شعبان، آیا قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ کیا ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے یا نہیں؟ تو مختصر سا جواب نام ہے، قرآن نے اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ بعض لوگوں کو سورۃ الدخان کی ان آیات سے یہ وہم لگ گیا کہ یہاں پر 15 شعبان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن میں خصوصیت کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو حضرت عکرمہ رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، حضرت عکرمہ کہتے ہیں یہاں لیلہ مبارکہ سے 15 شعبان کی رات ہے۔ لیکن آپ جتنے بڑے بڑے مفسرین کو دیکھ لیں وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے 15 شعبان کی رات مراد نہیں ہے۔ اب وہ کون سے مفسرین ہیں اور اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں، تو میں چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت عکرمہ کو یہ وہم کیوں لگا۔ اصل میں بعض روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس کے اندر بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگلے سال کیا ہونے والا ہے، کون زندہ رہے گا، کس کا انتقال ہو جائے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ روایات میں سے بعض روایات بتاتی ہیں کہ وہ یہ رات ہے 15 شعبان۔ تو جنہوں نے مبارک رات جو سورۃ الدخان کے اندر موجود ہے اس سے 15 شعبان کی رات مراد لی ہے، انہوں نے ان روایات کو دیکھ کر قرآن کا معنی متعین کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے اندر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ مبارک رات ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں بہت سارے حکمت والے فیصلے خدا کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کر یہ کہہ دیا کہ مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ قرآن خود بتاتا ہے مبارک رات کون سی ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کب نازل ہوا، تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ یہ تو مہینے کی تعین ہو گئی، 12 مہینوں میں سے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اب رمضان 30 دن کا ہوتا ہے، 30 دن میں سے وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا دن ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو اس کی تعین بھی قرآن خود کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، تو صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن رمضان میں اترا اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں اترا۔ اسی طاق رات کو سورہ دخان میں مبارک رات کہا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی وہ جو لیلۃ القدر تھی جس میں قرآن اترا وہ ایک مبارک رات تھی جس میں ہم نے قرآن کے نزول کو شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جمہور مفسرین اس کا رد کر دیتے ہیں۔ میں چند عبارات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ امام رازی بہت مشہور مفسر ہیں، التفسیر الکبیر، وہ بتاتے ہیں القائلون بأن المراد من اللیلۃ المبارکۃ المذکورۃ فی هذه الآیہ لیلۃ النصف من شعبان،
کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ دخان میں جو لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا ہے اس سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ امام رازی کہتے فما رأیت لہم دلیلا یعول علیہ، میں ان کے لیے کوئی قابل اعتماد دلیل قرآن و حدیث میں نہیں پاتا۔ یہ ان کی اپنی بات ہے، قرآن اور حدیث اس کی تائید نہیں کرتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان فقط ابعد النجا فإن نص القرآن انہا فی رمضان۔ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے 15 شعبان کی رات مراد ہے اس نے بہت دور کی بات کی ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، اس لیے کہ قرآن کی آیات تو بتاتی ہیں کہ وہ مبارک رات رمضان میں تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی عبارت احکام القرآن کی پڑھتا ہوں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں کہتے ہیں جمہور العلماء علی انہا لیلۃ القدر، جمہور علماء کہتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ ومنہم من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان وہو باطل، بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، لیکن یہ قول باطل قول ہے۔ کیوں باطل ہے؟ لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب الصادق القاطع، اسے قرآن میں اللہ بالکل واضح کر کے بتا دیتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن تو رمضان کی رات میں اترا، یہ مہینے کی تعین ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمانے کی بھی تعین کرتا ہے، رات کی بھی تعین کرتے کہتا ہے یہی رات فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات تھی جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یعول علیہ، کہہ رہے 15 شعبان کے لیے کوئی بھی معتبر حدیث نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے، لا فی فضلها، نہ ہی 15 شعبان کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث وارد ہے، ولا فی نسخ الاجال فیہا، اور نہ اس بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، فلا تلفتوا الیہا، کوئی اس کی طرف نظر بھی نہ کرے، یہ احکام القرآن میں کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ 15 شعبان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے یہ رات مراد ہے، یہ جمہور مفسرین اس کا رد کر دیتے ہیں۔ صرف ایک میں نے بتایا حضرت عکرمہ اس طرف گئے ہیں اور اس کی وضاحت بھی میں کر چکا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہے کہ اس رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن ان تمام چیزوں کو لیلۃ القدر کے لیے مانتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ جو مبارک رات ہے لیلۃ القدر، اسی میں تمام حکمت والے فیصلے خدا کر دیتا ہے، اور اس کی وضاحت سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل تمام امور کو لے کر اتر جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر رزق کے، موت کے، تقدیر کے، قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات۔ جو روایات 15 شعبان کے متعلق یہ سب باتیں بتاتی ہیں، چونکہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی ہیں اور وہ ضعیف کمزور روایات ہیں، لہٰذا ان کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، اور بات وہی ہوگی جو قرآن بتاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور اسی رات میں تمام فیصلے خدا کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اب میں اپنے دوسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا 15 شعبان کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی کوئی فضیلت قرآن بیان نہیں کرتا ہے۔ آیا شعبان کی کوئی فضیلت قرآن اور احادیث میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو جواب ہاں میں ہے کہ اگر مطلق شعبان کی فضیلت کسی دن کی تعیین کیے بغیر، کسی مخصوص دن کی عبادت روزے کو بتائے بغیر اگر کہا جائے تو صحیح احادیث کے اندر ہمیں شعبان کی فضیلتیں بہت سی ملتی ہیں۔ صحیح روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات بتاتی یصوم شعبان کلہ،
آپ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے، یعنی 2 مہینے مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ ہاں، بہت سارے روزے آپ شعبان کے رکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتے تھے۔ پورا شعبان کا مہینہ آپ نے روزے نہیں رکھے۔ اب سوال یہ ہوا کہ بعض روایات تو بتاتی ہیں کہ آپ پورا رمضان روزے رکھتے تھے، تو اس کا جواب امام ترمذی رحمہ اللہ ابن مبارک کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یا اکثر اوقات میں ہوتا ہے تو اس کو کل سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام پورا رمضان روزے رکھتے تھے، اس کا پورا شعبان روزے رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر شعبان روزہ رکھا کرتے تھے، پورا شعبان روزہ نہیں رکھا کرتے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شعبان کی فضیلت ہے، یہی وجہ ہے تو آپ علیہ السلام اتنے کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں۔ اب کیا فضیلت ہے، کیوں آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنن النسائی کی روایت ہے، حضرت اسامہ ابن زید نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، لیکن شعبان میں آپ بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً شعبان روزہ رکھوں، نہ جانے شعبان کی کس رات کس روز میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، تو میں روزے رکھتا رہتا ہوں تاکہ جب بھی پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے اس شعبان کے مہینے کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اب یہ تو شعبان کا مہینہ ہو گیا، اب آیا خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کی رات کی فضیلت موجود ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت موجود ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ عام راتوں کی طرح ہے، نہیں، کچھ نہ کچھ فضیلت اس کی ہے جو اس کو دیگر راتوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعة والآثار ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلہ، کہہ رہے 15 شعبان کی رات کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں اور بعض آثار بھی ملتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اضافی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری احادیث نظر آئیں گی۔ بعض بتاتی ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے غروب مغرب سے، غروب شمس سے لے کر، اور مختلف اعلانات ہوتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو قلب جو قبیلہ عرب میں تھا، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے تمام لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ماں باپ کے نافرمان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ بعض روایات میں آتا ہے جو شراب کثرت سے پیتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو بہت ساری مختلف روایات ہمیں نظر آتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ رات اپنے اندر کچھ فضیلت رکھتی ہے، کچھ خصوصیت رکھتی ہے۔ تو بہرحال اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک مخصوص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ
ترمذی کی شرح لکھی ہے انہوں نے، تحفۃ الاحوذی، بہت معروف شرح ہے، اس کے اندر وہ 15 شعبان کی بہت ساری روایات نقل کر کے کہتے ہیں کہ ان تمام روایات کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت ضرور رکھتی ہے، تو اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہو سکے عبادات جتنی انسان کی طاقت ہو، جتنا تلاوت کر سکے کرنی چاہیے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی مخصوص عبادت اس رات میں ثابت ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ کو بیان کریں گے کہ شعبان کی رات میں کوئی مخصوص نماز حضور سے ثابت ہے جس کو الصلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، ہزاری نماز۔ ہزاری نماز کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری روایت اس طرح کی مل جاتی ہیں جس کے اندر یہ بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مخصوص نماز کا طریقہ بتایا۔ وہ مخصوص نماز کیا تھی؟ 100 رکعت پڑھنی ہوں گی، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہوگا، تو اس طرح یہ 1000 بار سورہ اخلاص بن جائے گا۔ لیکن یہ روایت اتنی کمزور درجے کی روایت ہے کہ محدثین نے ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا، بلکہ امام ابو محمد عبد الرحمن المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں دیکھا کہ اس نماز کا کوئی نہیں پڑھتا تھا اس نماز کو، لیکن 448 ہجری کے اندر اس نماز کی ابتدا ہوئی۔ ایک شخص نابلس سے ابن ابی حمرا بیت المقدس آیا اور اس نے بیت المقدس میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو کچھ لوگ آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے، 1 2 3 4 بہت سے لوگ اس طرح اس کے پیچھے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اگلے سال، پھر اس کے اگلے سال، تو اس آدمی نے اس طرح کی نماز کو رواج دے دیا، ورنہ 448 ہجری سے پہلے ہم کہیں بھی اس کا تصور نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی شعبان کی کوئی مخصوص نماز ادا کی جا رہی ہو۔ تو معلوم ہوا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی انسان کی اپنی ایجاد تھی جس نے نماز پڑھ کر مسلمانوں میں اس کو رائج کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم میں اس نماز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اہل علم، اہل حدیث کا، یعنی جو محدثین ہیں، ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو روایات نقل کی جاتی ہے اس ہزاری نماز کے لیے وہ ساری کی ساری من گھڑت موضوع ہیں، بندوں کی اپنی ایجاد ہے، حضور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں عام لوگوں کو اس نماز کے متعلق جو شبہ لگتا ہے وہ در حقیقت یہ کہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں اس نماز کو نقل کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی بہت معروف کتاب، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، احیاء علوم الدین، اس کے اندر امام غزالی نے اس نماز کے طریقے کو تفصیلاً نقل کیا ہے، اور امام غزالی بہت معتبر نام ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا کسی چیز کو لکھ دینا پھر آدمی سند بھی نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے بس امام غزالی نے کہہ دیا بات ہو گئی۔ لیکن بعد میں جب امام غزالی کی اس کتاب کی احادیث کی تخریج کی گئی اور دیکھا گیا کہ آیا احیاء العلوم کے اندر جو احادیث امام غزالی نقل کرتے ان کی سندن حیثیت کیا ہے، تو حافظ عراقی نے اس کتاب کی تخریج کی، اور حافظ عراقی کہتے ہیں حدیث صلاۃ لیلۃ النصف حدیث باطل، یہ جو امام غزالی نے نقل کیا ہے شعبان کی نماز کا مخصوص طریقہ، یہ حدیث سراسر باطل ہے، ہرگز اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ تو اس سے ایک بات ضرور سمجھ جانی چاہیے، آدمی جتنا بھی معتبر ہو لیکن ہر آدمی کا ایک فن ہوا کرتا ہے۔ امام غزالی حدیث کے فن کے آدمی نہیں تھے، لہذا انہوں نے یہ حدیث نقل کی، لیکن بعد کے محدثین نے جب اس کی چھان بین کی تو بتایا کہ یہ جو احادیث بعض امام غزالی نے نقل کر دی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ ہرگز دھوکہ نہ کھانا کہ امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کر دیا ہے اور اس نماز کے طریقے کو نقل کر دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، یہ من گھڑت روایات ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی کتاب اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، جس کے اندر انہوں نے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے لیکن در حقیقت وہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔
امام سیوطی اس کتاب کے اندر اس صلاۃ الفیہ والی حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ من گھڑت روایات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح امام شوقانی الفوائد المجموعہ کے اندر بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 15 شعبان کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن آیا اس رات کوئی مخصوص نماز حضور نے بتائی ہے؟ کوئی مخصوص طریقہ عبادت حضور نے سکھایا ہے؟ کوئی مخصوص دعا، کوئی طریقہ حضور نے بتایا ہے؟ تو جواب نہ میں ہے، ایسا کوئی طریقہ حضور نے نہیں بتایا۔ وہ جتنی روایات حضور کی نسبت سے بیان کی جاتی ہیں وہ اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی، محدثین اس پر موضوع من گھڑت ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لہٰذا وہ روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان سے جس قدر ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، وہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے۔ کوئی 2 رکعت پڑھ سکتا ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی کچھ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو وہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی پابندی، کوئی قید نہیں ہے کہ اس طرح نماز پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اس طرح نماز پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قبرستان جانا، آیا اس رات قبرستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے سن رکھا ہوگا بہت سے لوگوں سے کہ اس رات قبرستان جانے کا لوگوں کا معمول ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کی سندی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے حضور علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بستر پر نہیں ہیں، میں اٹھ گئی، میں نے دیکھا کہ حضور کہاں چلے گئے، کہیں دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو مجھے غیرت آ گئی، میں اٹھی، میں حضور کے پیچھے گئی، میں چند روایت کو جوڑ کر آپ کو پورا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں حضور کے پیچھے گئی، میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند اٹھایا ہوا ہے اور آپ جنت البقیع میں مدفونین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ تو جنت البقیع میں، اور میں کیا سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں، کہتی میں دوڑتے ہوئے واپس آ گئی، میں دوڑتے ہوئے واپس آئی۔ آپ علیہ السلام جب میرے حجرے میں آیا تو آپ نے دیکھا میرا سانس تیز چل رہا ہے، میں دوڑتے ہوئے آئی تھی نا، تو آپ نے کہا اے عائشہ یہ تمہاری سانس کو کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول میں سمجھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے۔ کہا کیا تو نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کرے گا کہ باری تو تیری ہو اور پھر حضور کسی اور کے پاس چلے جائیں؟ پھر آپ نے کہا اے عائشہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ مردوں کی اور مدفونین کی ایسے مغفرت کر رہے ہیں جیسے بنو قلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی بقدر، یعنی کیونکہ یہ بنو قلب عرب کے اندر وہ قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالا کرتا تھا اور ان کی بکریوں میں بال بھی بہت ہوا کرتے تھے، تو یہ ایک تشبیہ دی کہ جتنے بال بنو قلب کی بکریوں کے ہیں اس سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جنت البقیع میں موجود مدفونین کے لیے دعا کی جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جس کے اندر 15 شعبان کی تعین موجود ہے کہ وہ رات 15 شعبان کی رات تھی جب آپ علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے۔ لیکن اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر 2 جگہ انقطاع ہے۔ انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو راوی اس حدیث کو بیان کر رہا ہے اور جس سے بیان کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک اور شخص ہے جو ذکر نہیں کیا گیا۔ اور 2 جگہ اس طرح ہے، حجاج ابن ارطاد ان یحییٰ ابن کثیر ان عروہ، سند یوں ہے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حجاج ابن ارطاد اور یحییٰ ابن ابی کثیر کے درمیان ایک راوی ہے جو ذکر نہیں ہے، لہذا سند منقطع ہے۔ اسی طرح یحییٰ ابن کثیر اور عروہ کے درمیان بھی ایک راوی ہے جو منقطع ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اور خود امام ترمذی لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا
اس روایت کے بارے میں تو امام بخاری نے اس روایت کی تضعیف کی اور اس روایت کو کمزور بتایا. تو یہ روایت ہے اور اس روایت کی سندی حیثیت ہے. لیکن صحیح مسلم کے اندر ایک روایت اور موجود ہے اسی طرح کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پایا, پھر میں آپ کے پیچھے گئی تو آپ کو جنت البقیع میں دیکھا. لیکن صحیح مسلم کی جو صحیح روایت ہے اس کے اندر 15 شعبان کا لفظ موجود نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, ترمذی کے اندر 15 شعبان کی رات کا لفظ موجود ہے لیکن وہ سندن کمزور ہے, اور صحیح مسلم کے اندر جو صحیح روایت ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اس کے اندر 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ہم ان دونوں کو ملا کر کہہ سکتے ہیں ممکن ہے صحیح مسلم کی جو روایت موجود ہے وہ بھی 15 شعبان کی رات کی ہی ہو, لیکن اس کے اندر کوئی تعین نہیں ہے. تو ان مجموعہ روایت کو ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ قبرستان جانا حضور سے ثابت ہے 15 شعبان کی رات کو. لیکن آپ طریقہ کار دیکھیں کہ حضور کیسے گئے. آیا میلے مجمع کی صورت میں گئے؟ آیا بہت سے لوگوں کو جمع کر کے گئے؟ نہیں. حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے حضور کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے, آپ دعا کرنے کے لیے جنت البقیع چلے گئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سالوں میں آپ حیات رہے, لیکن اس کا کوئی معمول نہیں تھا کہ اگلی شعبان کو بھی آپ جنت البقیع تشریف لے گئے ہو, یا آپ نے اپنے اصحاب کو یہ بتایا ہو کہ بھائی گزشتہ رات تو ایسے ہوا تھا, اب اگلے سال سے تم نے بھی جانا ہے. ایسا بھی نہیں ہوا. بس یہ روایت موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ جنت البقیع جا کر وہاں کے مدفونین کے لیے دعا کرنا ثابت ہے. ورنہ دعا تو آپ جب گزریں آپ دعا کر سکتے ہیں. تو صحیح روایات کے اندر موجود ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر, اور بھی بہت ساری دعائیں موجود ہیں. تو اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو جانا ہے فلاں تاریخ کو نہیں جانا. جب انسان قبرستان جانا چاہے اور اہل قبور کے لیے دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے شروع میں منع کیا تھا, فالآن زوروہا, اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر قبرستان کی زیارت کرنا چاہو تو ضرور زیارت کرو, لیکن یہ مقصد پیش نظر رہے زیارت کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے. فإنها تذکر الآخرہ وفی روایت فإنها تذکر بالموت, اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. قبرستان کی زیارت کرنا تمہیں موت کی یاد دلائے گا کہ ایک دن تمہیں بھی یہیں آ جانا ہے. ایک دن تم بھی سب کچھ دنیا کی جھنجھٹیں, مال, اولاد, اسباب سب کچھ چھوڑ کے تنے تنہا مٹی کے اندر ہوگے. تو قبرستان جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ تمہیں بھی اپنی موت یاد آ جائے. پھر جب تم واپس اپنے گھر آؤ تو پھر تمہیں خدا یاد رہے, تمہیں خدا کی باتیں یاد رہیں, تمہیں خدا کے احکام یاد رہے. سرًا علانیتاً تم خدا کی ماننے والے بن جاؤ, کیونکہ تم دیکھ آئے ہو کہ وہ فلاں آدمی جو بڑے منصب پر تھا, بڑے عہدے پر تھا, بڑے حشم اور خدم اس کے ہوا کرتے تھے, بڑے مال و اسباب وہ رکھا کرتا تھا, کیا اس کی بات میں وزن اور زور ہوا کرتا تھا, آج تنے تنہا مٹی کے نیچے. آج بہت ساری مٹی اس کے اوپر ہے, وہ اپنے آپ سے مٹی بھی نہیں ہٹا سکتا. آج اس کی نہیں چل رہی, آج اس کی دستخط کوئی کام نہیں دے رہی, آج اس کا زور بازو اس کا کوئی کام نہیں دے رہا, آج مال نہیں اعمال کام دے رہے. یہ تمہیں یاد آ جائے اس لیے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اگر یہ مقصد فوت ہو جائے اور قبرستان میں میلے لگنے لگ جائیں, بچوں کو لے کر, بوڑھوں کو لے کر, جوانوں کو لے کر ایک میلے کا سما بنایا جائے, تو آپ بتائیں کیا قبروں کی زیارت کرنے کا جو مقصد حضور نے بتایا تھا وہ اس سے حاصل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا. تو مقصد فوت ہو گیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور 15 شعبان کو گئے تھے تو آپ بالکل جائیں, لیکن حضور کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے کہ حضور کس طرح گئے تھے, کس فکر کے ساتھ گئے تھے کہ جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعا کر دوں. اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ اے عائشہ, اس رات اللہ تعالیٰ غروب سے ہی آسمانی دنیا پر نزول فرما ہے اور مختلف قسم کے اعلانات کیے جا رہے ہیں.
تو بہرحال یہ روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ قبرستان جانے کا ثبوت ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو عادت بنا دینا، اس کو لازم سمجھ لینا، اس کو سنت سمجھ لینا، اس کا ثبوت ان روایات کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آتا ہوں 15 شعبان کے روزے کے اوپر۔ آیا 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ آپ علیہ السلام بغیر کسی دن کی تعیین کیے روزے کثرت سے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آیا 15 شعبان کا خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے یہ سمجھتے ہوئے کہ 15 شعبان کی کوئی خصوصی فضیلت احادیث میں وارد ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، اور ابن ماجہ کے اندر امام بیہقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور اور شدید ضعف رکھتی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر روزے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو تم اس کی رات کا قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پر 15 شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ اس روایت کی سندی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کو موضوع، من گھڑت، فیبریکیٹڈ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جھوٹی ہے اور لوگوں نے بعد میں گھر لی ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی موجود ہیں، ابن ابی صبرہ، ان کا پورا نام محدثین بتاتے ہیں ابو بکر ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابی صبرہ القرشی۔ اس کے متعلق امام ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں کہتے ہیں رموہ بالوضع، محدثین اس پر وضع کا الزام لگاتے کہ یہ راوی جھوٹی احادیث حضور کی نسبت سے بیان کیا کرتا تھا۔ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی میں نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ اور صالح امام احمد سے نقل کرتے ہیں کان یضع الحدیث، کہ یہ ابو بکر ابن عبداللہ احادیث کو وضع کیا کرتا تھا، حضور کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ راوی واضح حدیث ہے، موضوع احادیث بیان کیا کرتا ہے۔ بہت سارے محدثین اس راوی پر واضح ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند کے کمزور ہونے پر محدثین کا اجماع ہے، وَإِنْدِي مَوْضُوعٌ، اور میرے نزدیک تو یہ حدیث بالکل موضوع ہے، اس کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کے روزے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ محدثین کا کلام ہے اس حدیث پر، اور صرف اس سند کے ایک راوی پر نہیں، اس کے بعد ایک اور راوی ہے ابراہیم ابن محمد، اس کے متعلق بھی محدثین بتاتے ہیں ساقط الاعتبار متہم بالکذب، کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ 15 شعبان کے روزے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کی سندی حیثیت آپ نے دیکھ لی کہ محدثین اس کو من گھڑت موضوع بتاتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے، طویل روایت ہے روزے کے متعلق۔ ٹکڑا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے، یعنی آپ علیہ السلام کی نسبت کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ طویل روایت کے آخر میں آپ نے کہا کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا اس کو 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اس کی سند بہت کمزور ہے، اسنادہ مظلم، تاریکی میں اس کی سند ڈوبی ہوئی ہے، موضوع، یہ من گھڑت روایات ہے۔ اسی طرح جتنی احادیث نقل کی جاتی ہیں 15 شعبان کے خصوصیت کے ساتھ روزے کو، دیکھیں میں خصوصیت کا لفظ بڑھا رہا ہوں، اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15،
تو اس ضمن میں 15 کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی عادت پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی ہے اور اس کے پیر اور جمعرات کا دن 15 شعبان کو پڑ جاتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ بات اس شخص کی چل رہی ہے اس نے آگے پیچھے کوئی روزے نہیں رکھے ہوئے، جس کا روزے رکھنے کا کوئی معمول نہیں ہے، جس کا ایام بیض رکھنے کی کوئی عادت نہیں ہے، پیر جمعرات کے روزے وہ نہیں رکھتا، خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جسے ابن ماجہ نقل کرتے ہیں اور امام بیہقی نقل کرتے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے تو اسے محدثین کی ان تصریحات کو دیکھ لینا چاہیے کہ محدثین ان روایات کے متعلق کیا کلام کرتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ بتایا ہے، ورنہ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کمزور کہا ہے، ضعفہ البخاری، بخاری نے اس حدیث کو کمزور قرار دیا ہے۔ تو بہت سارا محدثین کا کلام آپ اس روایت پر دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری اور تیسری روایت کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ کوئی بھی روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اس روزے کے استحباب کو ثابت کیا جا سکے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب میں آخری ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ ایک علمی بات ہے، وہ ویسے بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ شاید اس کا ذوق رکھتے ہوں۔ بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا اگر آپ کسی سے میری یہ بات نقل کریں گے جا کر کہ تمام روایت کمزور ہیں، وہ کہیں گے بھائی اصول محدثین تو یہ ہے کہ اگر بہت ساری ضعیف روایات ہوں وہ سب مل کر کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، ایک 12 سال کا بچہ ہے، اگر وہ انفراداً آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو گرا دیں گے ممکن، اگر لیکن 4-5 مل کر 10 سال کے بچے آپ کے پاس آ جائیں تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے بھی اس کا مقابلہ کرنا۔ تو وہ آپ کو یہ بیان کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ انفرادی طور پر ہر روایت کمزور ہے، لیکن جب 4-5 کو جمع کر دو تو کچھ نہ کچھ قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان سے ادب کے ساتھ یہ کہیے گا آپ نے محدثین کے اصول کو صحیح طرح نہیں پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کمزور روایت اگر بہت ساری ہوں وہ مل کر کچھ قوت پیدا اندر نہیں کر سکتی۔ یہ قانون مطلق اور عام نہیں ہے، بلکہ وہ کمزور روایت جس کے راوی پر جھوٹ کا، کذب کا، موضوع ہونے کا اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے کا، بہت زیادہ غفلت کرنے کا الزام نہ لگا ہوا ہو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی حدیث کی سند کے راوی میں ایسا الزام نہ ہو کہ محدثین اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ حضور کی طرف نسبت کرتے جھوٹ بات بیان کرتا ہے، یا اس کی غفلت بہت زیادہ ہے، یہ حضور کی احادیث کو بیان کرنے میں کوئی احتیاط نہیں برتتا، اگر ایسا الزام محدثین کسی سند کے راوی پر لگاتے ہیں تو اس طرح کے راوی کی بہت ساری روایات مل کر بھی بلندی اور قوت حاصل نہیں کر سکتی، اور شعبان کے روزوں کی روایات اور شعبان کی مخصوص نماز کی روایت اسی طرح ہیں۔ اس کی حدیث کا کوئی بھی راوی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر محدثین جھوٹے کا، متہم بالکذب کا یا واضح ہونے کا الزام نہیں لگاتے ہو۔ ہر سند میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا راوی مل جائے گا جس کے اندر محدثین اس طرح کا کلام کرتے ہیں کہ اس کے راوی جاہل ہیں، مجہول ہیں، ان کا کوئی تعارف ہمیں نہیں ہے۔ جتنی روایت آپ دیکھتے چلے جائیں جو نماز کے حوالے سے ہے یا روزے کے حوالے سے ہے، سب روایات کے راوی کے اندر اس طرح کا الزام آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور بات آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھئی کمزور روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ اگر آپ نے سن رکھا ہو، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کمزور روایت ہے، لیکن ہم اس سے کوئی حکم تھوڑی ثابت کر رہے ہیں، ہم تو صرف فضیلت ثابت کر رہے ہیں، اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ کمزور روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ تو یہ اصول بھی اس طرح نہیں ہے جتنا عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔
اس کی کچھ شرائط محدثین بیان کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرائط بیان کی ہیں کہ کمزور روایت ضرور فضائل اعمال میں معتبر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روایت بہت زیادہ کمزور نہ ہو. اور بہت زیادہ کمزور روایت کون سی ہے؟ میں نے ابھی بتایا، جس کی سند کے راوی پر جھوٹ ہونے کا، متہم بالکذب کا یا واضح ہونے کا الزام لگا ہوا ہو. اگر کوئی حدیث اس طرح کے راوی سے نقل کی گئی ہے تو وہ شدید ضعف رکھتی ہے، وہ فضائل اعمال میں بھی معتبر نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ بات محدثین کے نزدیک متفق ہے کہ کمزور روایت سے عقائد ثابت نہیں کیے جا سکتے، کمزور روایت سے احکام ثابت نہیں کیے جا سکتے. اب آپ دیکھ لیجئے، کیا نماز کوئی حکم نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نماز 15 شعبان کو پڑھنی ہے تو یہ تو حکم ہے، اور آپ کمزور روایت سے کوئی حکم ثابت کرتے ہیں، یہ تو محدثین اس اصول کو مانتے نہیں ہیں. اسی طرح روزہ رکھنا ایک حکم ہے، سومو نہارہا، یہ ایک حکم ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس درجے کی روایت سے جو انتہائی درجے کی کمزور ہو، اول تو وہ معتبر ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی معتبر سمجھنا چاہیں فضائل اعمال میں تو وہ بھی کام نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ آپ اس سے ایک حکم ثابت کر رہے ہیں، صرف فضیلت ثابت نہیں کی جا رہی. میں آپ کو فضیلت کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ فجر سے پہلے کی سنت صحیح طور پر ثابت ہے. اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھنا ثابت ہے صحیح روایات سے. اب اگر کوئی ایسی روایت جو کمزور درجے کی ہو لیکن وہ یہ بتاتی ہو کہ جس نے فجر سے پہلے کی سنت کی پابندی کی اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا، تو ہم نے فجر کی سنت کے پڑھنے کا حکم اس کمزور روایت سے نہیں لیا ہے. سنت کی فجر کی سنت پڑھنے کا حکم تو ہمیں صحیح روایت سے مل چکا ہے، اس روایت سے ہم سے وہ فضیلت لے رہے ہیں. اسی طرح کوئی روایت ہمیں اگر بتائے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی اتنی اتنی فضیلت ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھنے کا حکم ہم اس کمزور روایت سے نہیں لے رہے. تیسرا کلمہ پڑھنے کا حکم تو ہمیں صحیح روایت سے مل چکا ہے، اس روایت جو کہ اس کمزور درجے کی ہے اس سے ہمیں صرف فضیلت مل رہی ہے. تو یہ مطلب ہے محدثین کا کہ کمزور روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے. اور کمزور روایت بھی کون سی میں نے بتا دی، جو حد درجہ کمزور نہ ہو. اور حد درجہ کمزور کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا، کہ جس کے راوی پر جھوٹے ہونے کا یا حضور کے متعلق بے احتیاطی کا یا من گھڑت احادیث بیان کرنے کا الزام لگا ہوا ہو. تو یہ چند باتیں تھی شعبان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. امید بات تھوڑی احادیث اور اس کی سند پر ہی تو ممکن ہے خود بوریت کا باعث رہی ہو، لیکن بتانا ضروری تھا تاکہ پوری حقیقت آپ کے سامنے اس کی ہو. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.